دوسرا واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کروں گا. عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے محدث گزرے, امام بخاری کے بھی استاد رہے ہیں. عبداللہ بن مبارک, یہ اللہ نے انہیں اتنی دولت دی تھی اور اتنے مشہور تھے, اور ساتھ ساتھ حدیث کا اتنا علم, فقہ کا اتنا علم کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ کسی بھی میدان میں نہیں کر سکتا. نہ دولت میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, نہ علم میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, نہ ایمان عمل میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, نہ جہاد کے میدان میں ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. ہر میدان میں منفرد آدمی, اللہ اکبر. ایسے کم لوگ نظر آتے ہیں تاریخ میں, یہ کم لوگوں میں یہ ہے عبداللہ بن مبارک. ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید ان کے علاقے میں داخل ہوتا ہے. ان کا علاقہ مرو کے نام سے ایران کے اندر آج بھی ہے. تو مرو میں ہارون رشید اس وقت کا خلیفہ اس علاقے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آس پاس کوئی ہے نہیں. عام طور پر خلیفہ کسی بستی میں جائے تو لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور بڑے زور و شور سے استقبال کرتے ہیں. خلیفہ ہے بھائی, اور ہارون رشید کی خلافت تو اتنی بڑی خلافت کہ جو چائنا سے لے کے موروٹانیہ تک اسی کی حکومت ہے. اللہ اکبر. چائنا سے لے کے موروٹانیہ آدھی دنیا پر حکومت ہے. یہ وہ صاحب ہیں جو اپنے قلعے سے نکلتے آسمان میں ابر پر نظر ڈال کر کہتے امطری اولا تمطری اینما تمطرین یاتینی خراجک, یعنی اے ابر تم بارش برسا یا نہ برسا, لیکن جان رکھ تو جہاں کہیں بھی بارش برسائے گی وہاں کا ٹیکس مجھے آئے گا. جہاں کہیں بھی تو بارش برسائے گی, پیداوار نکلے گا, محصول نکلے گا, تو وہاں کا ٹیکس مجھے آنے والا ہے, کیونکہ وہاں پر میری حکومت ہے. اتنی بڑی حکومت خالد بن ہارون رشید کی. تو ہارون رشید مرو میں داخل ہوتے ہیں کہ آس پاس کوئی ہے ہی نہیں. پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں لوگ استقبال کے لیے چند لوگ نظر آ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک آئے ہیں. لوگوں نے کہا عبداللہ بن مبارک آئے ہیں. ہارون رشید کے بغل میں جو غلام کھڑا تھا تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا اصل میں تو بادشاہ وہ ہے, اصل میں تو بادشاہ وہ ہے. تو جب ادھر دیکھا گیا تو اتنی بڑی بھیڑ مسجد میں آ گئے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں, بڑی تعداد میں حدیث سن رہے ہیں. تو یہ تھے عبداللہ بن مبارک. ان کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اسی طریقے سے ان کا طریقہ تھا کہ ہر سال حج کے لیے جاتے اور ایک سال جہاد کے میدان کے لیے جاتے. اور حج کے لیے جاتے تو بہت بڑی تعداد اپنے ساتھ حج کے لیے لے جاتے اور سب سے چند دینار کلیکٹ کرتے, کہتے کہ چلو میں تم کو حج لے کر جاتا ہوں, اور سب سے پیسے جمع کرتے اور حج کے لیے جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ بھائی کھاؤ, تم نے پیسہ دیا ہے, مفت میں تو نہیں کھا رہے ہو. تو سب کھاتے ہیں اور اس کے بعد حج کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو سب کے پیسے واپس کر دیتے ہیں, سب کے پیسے واپس کر دیتے ہیں. تو لوگ بڑے تعجب میں پڑ جاتے ہیں, یہ کیا بھائی صدقہ خیرات کرنے کا عجیب و غریب سٹائل. یعنی اگر پیسے نہ دے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خوددار پیٹ بھر کر نہ کھائیں, کوئی آدمی سفر کو انجوائے نہ کرے کیونکہ یہ سمجھے کہ بھائی میں فلاں کے احسان میں دبا ہوا ہوں, یہ سوچ ہو سکتی ہے. تو اس لیے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی سے کرنے چھوڑتے ہیں, کھانے چھوڑتے ہیں, گھومنے چھوڑتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیسے واپس کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ عبداللہ بن مبارک تھے. تو ایک سال حج کے لیے جاتے اور ایک سال جہاد کے میدان کے لیے جاتے. کہا جاتا ہے کہ کچھ اسی طریقے کا معاملہ تھا کہ خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا یا پھر کچھ دقتیں تھیں تو معاملہ اٹکا ہوا تھا. تو مسلمانوں نے تاپ پر تو محنت کی لیکن حل نہیں نکلا. تو اتنوں میں صفوں میں سے ایک صاحب نکل آئے, وہ بھی ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے, بڑی تیزی سے ایسا حملہ کرتے ہیں, ایسا حملہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ انسان ہے کہ جن, اتنی تیزی سے اتنی پھرتی سے کون حملہ کر سکتا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے مشرکین کے صفوں کو الٹ دیتے ہیں اور بڑی تیزی سے مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جب یہ داخل ہوتے ہیں لوگ انہیں پہچاننے کے لیے ان کے پیچھے جاتے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی انہیں نہ دیکھے. اتنے میں ایک صاحب آتے ہیں, یہ ڈھاٹا مارنے والے کو پکڑتے ہیں, پکڑ کر ان کا چہرہ کھول دیتے ہیں. جب وہ چہرہ کھولتے ہیں تو عبداللہ بن مبارک کھڑے ہیں اور عبداللہ بن مبارک اتنا غصہ آتا ہے کیونکہ یہ جو پکڑا تھا ان کا شاگرد تھا جس کا نام عمر تھا. اور عمر سے کہا کہ اے عمر, تو نے تو میرے اعمال ضائع کر دیے, تو نے تو میرے اعمال ضائع کر, میں تو چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے کروں, تو نے لوگوں کے درمیان شہرت کروا دی. اور کافی غصے میں آتے ہیں اور کئی دن تک اس شاگرد سے گفتگو نہیں کرتے. تو اخلاص کا یہ عالم تھا عزیز دوست. اخلاص اگر ہم ایسا پیدا کر پائیں تو یاد رکھ لیں ہمارے آثار دور دور تک جائیں گے, بڑا دیر پا اثر ہوگا. مخلص آدمی کے اعمال ضائع نہیں ہوتے. مخلص آدمی اگرچہ کہ بھی ایک دانہ اللہ کے لیے اس نے دیا ہے تو یاد رکھ لیں ایک دانہ بھی اللہ اس کا ضائع نہیں کرتا, ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرتا. اور صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر کیسے کیسے مخلصین تھے اور کیسے کیسے لوگ تھے. اللہ اکبر کتنی باتیں بتاؤں, وقت میرے ساتھ نہیں دے رہا, بہت ساری تاریخ ہماری مخلصین سے بھری پڑی ہے.
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معیار پیدا کرے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اخلاص پیدا کریں. اور جو آدمی شہرت کے لیے، نام کے لیے عمل کرتا ہے، اصل میں بیوقوف آدمی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب جن لوگوں کی تعریفیں سننا چاہتا ہے، یاد رکھ لیں انسان کی زبان بدلتی رہتی ہے. آج تعریف کرے گی، کل اس کے خلاف کچھ سنائے گی. انسانوں کی زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں. انسانوں کی تعریف کی کوئی وقت نہیں. تو آدمی عمل کرے، ہوشیار ہو، عقل مند ہو، للہ عمل کرے. کیونکہ جو چیز آپ نے اللہ کے ہاں ڈپوزٹ کی ہے اس کے ریٹرنز آپ کو مرتے دم تک ملتے رہیں گے، آپ کو ملیں گے. اور اس کے بعد آپ کی بچوں کو، آپ کی نسل کو. کتنے ایسے اعمال ہیں، کتنے ایسے اعمال ہیں جن کے خاندان والوں نے کیا 200-300 سال پہلے، لیکن آج تک وہ مسجد قائم ہے، آج تک وہ ادارہ قائم ہے، آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے کیا بڑے اخلاص کے ساتھ کیا. اور قرآن کے اندر جو خضر کا جو واقعہ ہے، اس میں جو دیوار گرانے کی جو بات آتی ہے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو اس میں بعد میں خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے نیچے خزانہ ہے. وہ خزانہ اس آدمی کا ہے جن کے والدین بڑے نیک و صالح تھے، جن کے والدین بڑے نیک و صالح تھے. تو اہل علم نے کہا کہ جب آدمی مخلص ہوتا ہے تو اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے. خضر آتے ہیں اور خزانے کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھ لیں عزیز دوستو، اخلاص ایک ایسی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی سب کچھ دے سکتا ہے. آپ نہیں جانتے، ایک بدچلن عورت نے اخلاص کے ساتھ ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. تو اخلاص اللہ بہت پسند کرتا ہے، مخلصین کو اپنے قریب رکھتا ہے. اور مخلصین جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہوتے ہیں. اور اللہ نے جب بھی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے کہا کانوا عبادنا مخلصین، کانوا لنا مخلصین، یہ ہمارے لیے مخلص ہوا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیور ہے اور پیور چیزوں کو قبول کرتا ہے.